تقسیم سے پہلے کے 300-400 برسوں میں خاص کر بر صغیر کے مسلمان نے تجارت کو اپنی شان قلندری کے خلاف سمجھا، اس لیے کہ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ ذرا سی غفلت یا لاپرواہی سے کہیں منافع نہ ہو جائے۔ چمڑے اور کھالوں کی ساری تجارت البتہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، جس کی 3 وجہ تھی۔ اول تو یہ کہ یہ انہی مرحوموں کی آخری نشانی تھی جنہیں وہ کھا چکے تھے۔ دوسرے یہ کہ ہندو اس کاروبار کو ناپاک سمجھتے تھے۔ تیسرے، خوش قسمتی سے ان تاجروں کا تعلق چنیوٹ سے تھا جو دلی کے دربار سے ہنوز دور تھا۔ ان کی سوجھ بوجھ کے سامنے مارواڑی بھی کان پکڑتے ہیں۔ مشہور ہے کہ چنیوٹی یا میمن پاگل ہو جائے تب بھی دوسرے کی پگڑی اتار کر اپنے ہی گھر میں پھینکتا ہے۔ پیدا کہاں ہے ایسے پراگندہ تباہ لوگ۔ تعجب کی بات ہے کہ اردو کی داستانوں میں سوداگروں کا ذکر کہیں آتا ہے تو محض قزاقوں سے لٹنے کے لیے، اور یہ بھی اس طور پہ کہ پڑھنے والوں کی اخلاقی ہمدردی ہمیشہ لوٹنے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اردو غزل میں ہمیں یاد نہیں کسی شاعر نے سوداگر کو کلمہ خیر کے ساتھ یاد کیا ہو۔ ہاں، ایک نظم مثنوی زہر عشق میں سوداگر در آیا ہے، وہ بھی فقط اس لیے کہ اس کی ایک دختر تھی جو خلاف محاورہ نیک اختر نہ نکلی، مگر جس سے آگے چل کر شاعر کو ردیف اور قافیہ کی چول بٹھانے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام لینے تھے، جن میں خلوت کی ملاقاتیں، ان کے لازمی نتیجے میں خودکشی اور پان کل کے لیے لگاتے جائیں کا فریضہ شامل تھا۔ جس محلے میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، ایک دختر تھی اس کی ماں جبیں، شادی اس کی ہوئی نہیں تھی کہیں۔ آخری مصرے میں جو نوید مسرت ہے اس نے پہلے 3 مصروں میں جان ڈال دی۔ بچپن کی بات ہے، شاید اسی لیے اچھی طرح یاد ہے کہ پورا قصبہ چاکسو خورد میں تجارت تو بڑی بات ہے، کسی مسلمان کی پنساری تک کی دکان نہ تھی۔ سن 33 میں مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے سرمایہ فراہم کیا اور سہولت یار خان ریٹائرڈ سب انسپیکٹر پولیس کو مسلمانوں کے محلے میں پرچون کی دکان کھلوا دی۔ سہولت یار خان کو منافع سے تو دلچسپی تھی لیکن حساب کتاب کو مکروہ گردانتے تھے۔ دکان میں ان کی مسند تکیے، حقے اور ترازو کے سامنے آٹا، شکر، بیسن، نمک مرچ، دالیں اور مسالے الٹی ہوئی آستین کی طرح ادھ کھلی بوریوں میں بھرے رہتے تھے۔ جو چیز جتنی بکتی اس کی قیمت اسی بوری یا کنستر پر سارے دن پڑی رہتی تھی تاکہ حساب میں آسانی ہو۔ شام کو ہر جنس کی بکری کو علیحدہ علیحدہ گنتے، میزان ٹھیک نہیں بیٹھتی تو اپنا دل نہیں جلاتے تھے۔ بہی کھاتوں میں ایک نئی مد کھول رکھی تھی جس پہ لکھا تھا بھول چوک کی لینی دینی۔ روزانہ نقدی میں جو کمی بیشی ہوتی تو وہ اسی کے متھے مارتے، ہوتے ہوتے اس مد میں کافی رقم چڑھ گئی جو تقریباً اصلی سرمایہ کے برابر تھی۔ شب برات کی صبح مرزا عبد الودود بیگ، جن کی عمر اس وقت 7 سال ہوگی، 6 پیسے کی زعفران لینے گئے۔ اتفاق سے زعفران کی ابھی بہنی نہیں ہوئی تھی اور اس کے ڈبے پر کوئی ریزگاری نہیں تھی۔ سہولت یار خان نے بندی بندھائی پڑیا مرزا کے ہاتھ سے چھین کر کہا، گوبندہ بنیے کی دکان سے خرید لے۔ مرزا نے انگلی سے ریزگاری کی ان ڈھیریوں کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً ہر بوری اور کنستر پر پڑی تھی۔ صاحب وہ تو آپ اس باہر ہو گئے۔ دھمکی آمیز انداز سے دوسری اٹھاتے ہوئے بولے، مرغی کے دوسری ڈھیری سے ریزگاری نکال کے تجھے دے دوں تو شام کو حساب کون کرے گا، تیرا باپ؟